بس آپ دیکھیں ہمیں کن باتوں کی فکر ہوتی ہے نا، کن چیزوں پہ. اب آپ کا بچہ ہے، آپ نے کسی پارٹی پہ جانا ہے، بہت ہی کامن سینیریو ہے، شادی پہ جانا ہے، ایونٹ پہ جانا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے مجھے یہی پھٹا ہوا فراک پسند ہے، پرانی جوتی پسند ہے، میں نے یہی پہننی ہے. ہوا آپ میں سے کسی کے ساتھ کہ ایک ہی ڈریس پسند ہے اور میں نے یہی پہننا ہے؟ یہ میرے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے. اس ٹائم پہ کیا فیلنگ آتی ہے؟ ٹھیک ہے پہن لے بچہ. کیا کرتے ہیں ہم؟ زبردستی. مطلب ایک آپ کو ایونٹ پہ جانے کی ٹینشن، اس کی تیاری، باقی کام گھر کے سمیٹنے جانے سے پہلے، اور اوپر سے بچے نے ایک پسوڑی ڈالی ہوئی ہے، نہیں میں نے یہ کپڑے پہننے، اور اب آپ اس کو ڈانٹ رہی ہیں، کبھی زبردستی پکڑ کے کپڑے پہنا رہی ہیں. اور کیوں ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس وقت بچے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ شیم کہ اگر ان کپڑوں میں پرانوں میں گیا تو کیا سب کہیں گے کہ یہ ایسی ماں ہے. حالانکہ اس وقت ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ کوئی نیگوسیشن کر لینی چاہیے کہ اچھا اگر آپ یہ فراک پہننا چاہ رہی ہیں تو اس کے ساتھ بال ایسے بنا لیں، یا اس کے ساتھ شوز یہ والے پہن لیں. ایک بات آپ کی مان لیتے ہیں، ایک بات میری مان لیں، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ بے شک سارے لوگ دیکھیں کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، لیکن آپ کا ریلیشن شپ اچھا رہے گا، آپ کا کنٹرول بچے پہ رہے گا، آپ اس کو ڈسپلن کر پائیں گی کہ زندگی میں ہم کبھی ایک بات ایک کی مانتے ہیں، ایک بات دوسرے کی مانتے ہیں. اور دیکھیں بچوں کے اوپر فیزز آتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ اس چیز کو مینج کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ آپ نے پلان بنایا، اسپیشلی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ نے کہا چلو پارک میں چلتے ہیں. آپ نے کہا بچہ بڑا خوش ہوگا، بچے آرام سے کھیلیں گے، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ آرام سے بیٹھوں گی. اور پارک میں جاتے ہی وہ باقی خواتین کے بچے کھیل رہے ہیں اور آپ کا بچہ وہاں بیٹھا رو رہا ہے، اس کا موڈ خراب ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، اور بار بار سب پوچھ بھی رہے ہیں کیا ہوا ہے اس کو کیا ہوا ہے، کھیل کیوں نہیں رہا، اور وہ اور زیادہ تنگ کر رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ فلاں کتنی شرمندگی مجھے ہو رہی ہے، سب کے بچے کھیل رہے ہیں، سب کے بچے خوش ہیں، اور ہم یہی تقریریں بچے کے پاس جا جا کے بھی کرتے ہیں. کرنا ہی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اس کو. اگر کوئی اور بھی کہتا ہے آپ کے نہیں اس کا موڈ خراب ہے، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں آپ گھر جانا چاہ رہے ہیں. اگر تو وہی ایک بچہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو گھر چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، اٹس اے بیڈ ڈے فار یو، اٹس اوکے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی اور بہن بھائی ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے مجھے بتا دینا، تو جب باقی کھیل لیں گے پھر ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے. اور ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ تمہارے بھائی یا بہن کا موڈ اچھا نہیں ہے تو ہم تھوڑا سا جلدی نکل جائیں گے. یا آپ اپنی کسی فرینڈ سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ میرے بچوں کو اگر مینج کر سکتے ہیں وہ کھیل لیں، ان کو گھر چھوڑ دینا، میں اس کو لے کر گھر چلی جاتی ہوں. اور گھر آ کر بھی پھر ہم یہ نہیں کہتے اتنا اس نے تنگ کیا، اتنا سب کے سامنے شرمندہ کیا، سب کے بچے کھیل رہے تھے، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے. نہیں، اٹس اوکے. اچھا بچے ٹین ایج میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے میں اپنی بچیوں کو دیکھتی ہوں، وہ کئی دفعہ میں اگر ان کو کہیں ساتھ لے کے جانا چاہوں تو وہ نہیں جانا چاہ رہی ہوتی، وہ کہتی نہیں ہماری کوئی فرینڈ نہیں ہوگی تو ہم نہیں جانا چاہتے. تو میں خیر انسسٹ نہیں کرتی، میں چھوڑ دیتی ہوں. لیکن کئی دفعہ میں وہاں دیکھتی ہوں کہ کچھ اور مدرز ایسی ہیں جن کی بچیاں آئی ہوئی ہیں، میں کہتی ہوں ہائی سب کی بچیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ نہیں، وہ ان کا ہیلدی پیراڈائم ہے، وہ کئی جگہوں پہ میرے ساتھ چلی بھی جاتی ہیں، کئی جگہوں پہ جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں بہت شوق سے جاتی ہیں، تو دیٹس اوکے. تو پاور پیرنٹنگ ہونی چاہیے. پاور پیرنٹنگ ہم کریں گے تو اس سے ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا. اور وہ کیا ہے، اس میں ہمیں ایک پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ بچے جو بیہیو کریں گے وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کی باؤنڈری میں رہ کے نہیں بیہیو کریں گے. ہمیں یہ نہیں کہ ایکسپیکٹیشن سیٹ نہیں کرنی، ایکسپیکٹیشن باہر رکھنی ہے ان سے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں ضروری نہیں کہ میرا بچہ وہی کام کرے. کیونکہ اسے ہوتا کیا ہے، جب ہم نے کوئی ایک خاص ایکسپیکٹیشن رکھ لی ہے تو ہم دوسری چیز کو ایکسیپٹنس پہ نہیں لے کر جاتے. میں نے ایسی مدرس دیکھی ہیں جو مجھے آگے کہتی ہیں کہ میرا بچہ نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن دیکھیں پڑھائی بھی کرنی چاہیے نا، پڑھائی نہیں کرتا. اچھا میں نے ایسی مدرس بھی دیکھی ہیں جو کہتی ہیں میرا بچہ پڑھائی کر لیتا ہے پر دیکھیں پھر فائدہ کیا نا، نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ ہم نے کوئی ایک ایکسپیکٹیشن باہر رکھی ہوئی ہے، پھر ہم اس کو میچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہیلپ لیسنس میں لے کے جاتے ہیں.
تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ انکانشیس پیراڈائم جو میرا ہے، اندر کا پیراڈائم ہے، جو دماغ میں کچھ چل رہا ہے نا، وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. بچے کو مجھے ڈسپلن کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ ڈسپلن کرنے کے لیے ہمیں کوئی پرفیکٹ ٹائم نہیں ملے گا کہ آج ہمارے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا آئے گا کہ صبح 9 سے 10 بجے آپ ڈسپلن کر لیجئے گا اور بچے نے یہ چیلنج تھرو کرنا ہے اور یہ ہوگا اور اس کے لیے یہ ٹیکنیک ہے اور یہ سٹیپس ہیں اور آپ اس فارمولے کو اپلائی کریں. ایسے نہیں ہوگا. یہ ایک دم سے سچویشن آئے گی. تو کنٹینمنٹ جو ہے آپ نے بچے کو سکھانی ہے ریگارڈلیس آف دا سچویشن. جیسے مہمان ہے اس کے سامنے بھی کنٹینمنٹ کہ کیا رول ہے ہمارا. سوشل گیدرنگ ہے اس کے سامنے بھی کنٹینمنٹ کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں. اب وہاں طریقے فرق ہو سکتے ہیں. مہمان کے سامنے کیا طریقہ ہوگا. آپ سمپلی بچے کو انسلٹ کیے بغیر کہہ سکتے ہیں آپ لوگ جمپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھا آپ اس کمرے میں یا لان میں جا کر لیں. آپ نے ان کو کنٹینمنٹ سکھا دی کہ کون سے کام کو ہم کہاں کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے دادا کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی اچھا یہ 4 ایکٹیویٹیز میں سے کچھ کر لیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو اپنی مرضی سے ان کو گیمز کھلاتے ہیں، موبائل دیتے ہیں، تو پھر اپنے تعلقات اچھے کریں اپنے سسرال والوں کے ساتھ تاکہ آپ بچوں کو کنٹینمنٹ سکھا سکیں. تو پریزنٹ مومنٹ میں بچے کی کریکشن کرنی ہے. پچھلے وہ 5 سال کی کہانیاں نہیں سنانی. اس پریزنٹ مومنٹ میں جو کرنے والا کام ہے اس کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے اور اپنی فیلنگز کو اور بچے کی فیلنگز کو تھوڑا لیٹر آن پروسیس کرنا ہے بعد میں کہ اچھا اس کو کیسے کس لیول پہ دیکھنا ہے. لیکن جب ہم کنسسٹنٹ پیٹرن سے نہیں کرتے نا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا. ہم 3 دن جوش میں آ کر بچے کو کچھ کہتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر خود ہی وہ غلط کام کرنے دیتے ہیں تو بچہ وہ پیٹرن نہیں سیکھتا. مجھے یاد ہے میں نے جب میرے بچے ذرا بھی گرو اپ کر رہے تھے تو اس وقت ان کے پاس وہ ہوتا تھا کوئی گیم، ویڈیو گیم، تو ان کا ہوتا تھا ہم نے کھیلنی ہے. تو میں تو کام پہ چلی جاتی تھی تو میں ان کو بتاتی تھی کہ آپ لوگوں نے 1 بجے سے پہلے نہیں کھیلنی. چاہے آپ ارلی اٹھ جائیں، آپ پڑھائی کریں، آپ باقی اپنی ایکٹیویٹیز کریں، 1 بجے آپ نے وہ گیم لگانی. تو کبھی کبھار میرے بچے ایسے کرتے تھے، مجھے کال کر دیتے تھے آفس میں، ہم نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، ہم بور ہو رہے ہیں، تو کیا ہم گیم کھیل سکتے ہیں؟ تو میں اس کنسسٹنٹ پیٹرن پہ رہتی تھی. میں نے اپنے پاس لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ 1 بجے سے پہلے الاؤ نہیں کرنا. تو میں پوچھتی تھی 1 بج گیا ہے. میں ان کو لیکچر نہیں دیتی تھی کہ مطلب بتایا ہے کیا ہے، بار بار پوچھتے ہو یا تنگ آ کے کہا اچھا پھر کر لو جو کرنا ہے. اب ونس ان اے وائل کہہ دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آج کر لو، تاکہ بچے کو رہے کہ کوئی فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے. کبھی کبھار ماں اسپیس بھی دے دیتی ہے. لیکن اوور آل بچے کو فون کرتے ساتھ ہی سمجھ آ جائے کہ میں اگر ڈیلی بھی فون کر کے ماں کو پوچھوں گا تو ماں نے ایک ہی جواب دینا ہے 1 بج کے. اچھا بچے کے جواب پھر خود ہی کہہ دیتے ہیں 1 تو نہیں بجا لیکن، تو میں کہتی ہوں نہیں لیکن میں تو اور کچھ ایکٹیویٹی کر لیں ابھی. بس آرام سے آپ نے یہ جواب دینا ہے. ہم پتہ نہیں کیوں گھبرا جاتے ہیں. اسی طرح نماز کے لیے دیکھیں بہت ٹپیکلی میرے پاس سوال آتا ہے کہ مطلب دیکھیں نا میں تو 7 سال کا تھا بچہ، اس کو نماز شروع کروا دی، اب 12 سال کا ہو گیا ہے، اتنا ابھی بھی نہیں پڑھتا. تو آپ کہتے رہیں کنسسٹنٹ پیٹرن سے وہی طریقہ، وہی سٹائل جو آپ نے 7 سال پہ شروع کیا تھا وہی بولتے رہیں. اذان ہوگی بیٹا نماز پڑھ لو بس. ہم کیوں اس کو اس طرح باتیں سناتے ہیں کہ توبہ اب تو خود پڑھ لو، اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، ابھی بھی ذمہ داری نہیں لوگے تو کیسے پڑھو گے. کنسسٹنٹ. آپ کو جو انزائٹی ہے، مثلا آپ کو انزائٹی ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اب شوق سے نہیں پڑھ رہا، تو پھر آپ نے اپنے ایموشنل پروسیسنگ کر کے پھر کیا کرنا ہے، اس کو یا تو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، کسی ایسی کلاس میں ڈالنا ہے جہاں پہ وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، اس کی کمپنی پہ نظر رکھنی ہے، اس کی کمپنی میں انڈائریکٹ طریقے سے ایسے بچوں کو انٹروڈیوس کرنا ہے جو ذرا نمازی ہوں، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس سے ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے تاکہ آپ اس کو کچھ نماز کے بارے میں بتا سکیں. اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ویڈیوز دیکھنی ہے، اس کی بات سننی ہے کہ اس کا دل کیوں نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، اور اس کو آگے سے پھر رہنمائی دینی ہے کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں کیونکہ نماز تو بیٹا پڑھنی ہے، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تو مے بی ہم اس پہ کچھ ویڈیوز دیکھ لیں جس سے موٹیویشن آ جائے. مے بی یہ کہ آپ کے جو کوئریز ہیں جو جس وجہ سے آپ کا دل نہیں چاہتا آپ مجھ سے ڈسکس کرو تو ہم کسی اسکالر سے اس کے بارے میں بات کریں. تو ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو ان کو کیا سیدھا بتاتے ہیں جنت اور جہنم، کافر یا مسلمان، اور کیونکہ ابا نہیں پڑھ رہے یا فلاں رشتہ دار نہیں پڑھا تو بس اس پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، میں تو ہمیشہ سے تمہیں سب کچھ کرا رہی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا خود سے خود سب کچھ سیکھ لے گا. یہ نہیں ہوتا. کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو اس بچے کو کبھی کچھ نہیں کہا، بس یہ خود ہی کرنا شروع ہو گیا.
اس کی پرسنالٹی میں دھیما پن ہو سکتا ہے, زیادہ اڈیپٹیبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ ماں باپ کی بات مانتا رہا ہے, لیکن زیادہ تر بچوں کو آپ کو ڈسپلن ٹیکنیک سے ہی سکھانا پڑتا ہے. اور اگر آپ زون آؤٹ ہو گئے ہیں اور پھر آپ دوبارہ انٹر کر رہے ہیں پیرنٹنگ پروسیس میں, جب آپ فارغ ہیں اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹائم دے سکتے ہیں, تو آپ بہت سی اپرچونیٹیز کو مس کرتے جائیں گے. تو اپنے دکھوں اور غموں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا. جب ہم نکالیں گے تو پھر ہم بچوں کو ہینڈل کر سکیں گے. اچھا, اب اس سلسلے میں نا ہمارا کانفلکٹ بھی ہو جاتا ہے نا بچوں کے ساتھ. بچے بھی تنگ کرتے ہیں, ہم بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کانفلکٹس کو ہم نے ویلیو کرنا سیکھنا ہے. یہ یاد رکھیں, بچوں کے ساتھ آپ کے کانفلکٹ ہوں گے ہی ہوں گے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی پیرنٹ مجھے آ کے یہ کہے, یا میں اپنے بارے میں بھی دیکھوں کہ پچھلے 3 ہفتے سے میرا کسی بچے سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے خطرہ. ضروری نہیں ہے اس میں چیخنا چلانا بدتمیزی ہو, لیکن کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں یا میں خوش نہیں ہوں بچے سے یا بچہ مجھ سے خوش نہیں ہے. یہ نارمل ہے نا, یہ نارمل چیز ہے کہ ہم نے جب پیرنٹنگ کرنی ہے ان کو ان کی خواہشات سے روکنا ہے, ان کو کوئی ڈسپلن میں لانا ہے. میری جیسے بیٹی تھی, وہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے جاتی تھی نا, تو وہ مطلب ہمیشہ ان کے آنے سے پہلے اپنا سبق یاد کر لیتی تھی. اب جو بیٹا ہے وہ انہی کے سامنے مطلب جا کے یاد کرتا ہے. اب میں نے اسے اتنی دفعہ کہا ہے کہ مطلب آپ پہلے سے کر لیا کرو, اب اس کو یہ چیز ایسے سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا ہے میں کر تو لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ نے نیچر اس کا دیکھ لیا ہے کہ وہ سامنے وہ کرتا ہے نا, تو آپ قاری صاحب کے ساتھ اس کو 10 منٹ ایکسٹرا بٹھا دیں, قاری صاحب کو بتا دیں کہ یہ آپ کے سامنے کرنے سے خوش ہوتا ہے, تو آپ ایسے کریں کہ اس کو 10 منٹ ایکسٹرا بٹھا لیا کریں. اور اگر وہ پھر اس 10 منٹ سے تنگ ہوگا اور آپ کو کہے گا کہ میں پہلے سے کر لوں گا, تو آپ کہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ ٹرائی کر کے دیکھ لو. دوسرا آپ کام یہ کر سکتی ہیں کہ آپ خود اس کے ساتھ بیٹھ جائے کریں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور میرے سامنے کر لیں, تو مجھے ذرا نا ٹھیک لگے گا. مجھے اپروپریٹ لگتا ہے کہ اگر قاری صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سبق ریوائز کرو, تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے ریوائز کر لیا کرو. قاری صاحب کہتے ہیں اپنے کمرے میں جا کے, مطلب اب آپ کی چھٹی ہو گئی, آپ اوپر جا کے بس کتاب لائی, جیسے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی, مطلب اب اس کو جیسے کھولنا نہیں ہے, اب کل ہی کھولنا ہے. مطلب ایسے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر بچے, ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ کا بچہ نارمل ہے کافی حد تک, کر تو لیتا ہے لیکن دیکھیں ایک تو آپ کمپیریزن کر رہی ہیں نا بیٹی کے ساتھ. لڑکیاں اکثر آپ دیکھیں ریڈنگ رائٹنگ میں زیادہ وہ ہوتی ہیں, فوکسڈ ہوتی ہیں, اور لڑکے ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑا باہر کی طرف ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو قوام بنانا ہے نا, تو ان کے اندر ایک اور طرح کے ٹریٹس ہوتے ہیں. تو ہم نے کمپیریزن کے بغیر ان کے ٹریٹس پہ چلنا ہوتا ہے اور اس میں سے ہی راستہ نکالنا ہوتا ہے. اور اگر وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ سبق اپنا صحیح سنا لیتا ہے, کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اسے کہتی رہیں کہ بیٹا پڑھ لیا کرو, لیکن پھر اریٹیٹ نہ ہو. کچھ بہانے زیادہ وہ بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ آج چھٹی کرا دیں, یہ کر دیں. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, اس کو تھوڑی سپورٹ چاہیے نا. یا تو قاری صاحب سے سپورٹ دلوا دیں کہ جب نیکسٹ ڈے قاری صاحب آتے ہیں تو وہ 10 منٹ ایکسٹرا ان سے پڑھ لے, تاکہ وہ پہلے ریوائز کرے اور پھر سبق سنائے. یا آپ 10 منٹ نکال کر اس کے ساتھ بیٹھ جائے کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے میل اینڈ فیمیل, ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, وی جج آن بیس آف اور ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. سو وائی آر مین مور سپیریئر, ان کے ذہن میں یہ زیادہ آتا ہے نا. تو یہ کیسے ایڈریس کیا جائے, جیسے اسپیشلی آج کے دن کے حوالے سے اسکول میں بھی ہم نے کہنا تو کیا کہنا ہے. اس کو بتائیں کہ یہ سپیریورٹی کی بات نہیں ہے, میلز آر ڈفرینٹ اینڈ فیمیلز آر ڈفرینٹ. کچھ لوگ یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ دے آر ایکول, تو آپ کہیں کہ وہ ایکول نہیں ہے. نہ باڈی شیپ میں ایکول ہیں, نہ باڈی پارٹس میں ایکول ہیں, اور نہ ہی تھاٹ پروسیس میں ایکول ہیں. تو دے آر ڈفرینٹ. تو جو ڈفرینٹ ہیں تو ان کو ڈفرینٹ رولز دیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بنایا ہے. تو ہم نے اس طریقے سے ہی ان کو ڈیل کرنا ہے یا ان سے بات کرنی ہے. Is it right کہ ہم یہ کہیں کہ men are always does for women? ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آلویز کی بات تو نہیں. آپ کہیں آپ کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ ایز فیمیلز کہ ہم مردوں کو اپنا رول صحیح پلے کرنے دیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ایک ویلیوبل اپرچونٹی ہوتا ہے گروتھ کا. کانفلکٹ سے تو ہم سیکھتے ہیں کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے یا کیسے ہم اس کو ہینڈل کر سکیں. ہم زیادہ گھبراتے ہیں کانفلکٹ سے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ لیں, کہاں پہ بچے سے محبت کریں, کہاں پہ بچے کو بچائیں, اس کا خیال کریں اس کا خیال کریں. اور پھر بچے بھی یہ جنگ شروع کر دیتے ہیں, آپ کو اس سے محبت ہے, آپ کو اس سے محبت ہے. وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جو بچے ڈاؤٹ سے لرننگ سیکھتے ہیں ان کی اپنی سیلف ورتھ لو ہو جاتی ہے. کئی بچے صرف اگر ماں باپ صحیح طرح ڈسپلن ٹیکنیکس نہیں استعمال کر رہے
اور وہ بچے اپنے کانفلکٹس کو نہیں مینیج کر رہے، اب ان کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہا، ان کی کلیئرٹی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں اسی لیے اپنی تھنکنگ پیٹرنز کو اور اپنے اندر کی جو جنگیں ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے مینیج کر کے بچوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہمیں بچوں کا شکر گزار ہونا پڑے گا اینڈ آف دا ڈے، ان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کریں گے تو ہم ان کی تربیت کر سکیں گے، ان کو صحیح طرح سے مینیج کریں گے. ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ کسی ایک کوئی ڈپینڈنٹ کو یا کسی بھی شخص کو خیر بانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہی خیر ہم تک لوٹا دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ میرا بچہ جان بوجھ کے یہ کام کرے اور میں اس کو سکھاؤں گا کہ کون انچارج ہے، یہ درست بات نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، مثلاً ہمیں گیو اینڈ ٹیک سیکھنا ہے اور انہیں سکھانا ہے. ہمیں ان کو نیگوشیٹ کرنے کے سکل سکھانے ہیں کہ کیسے کسی سے بات چیت کر کے اپنی بات پہ لایا جاتا ہے. ہمیں ان کو آرٹ آف لوزنگ سکھانا ہے کہ کبھی کبھی ہار بھی ہوتی ہے. بچہ تو کم ہارتا ہے، ہم زیادہ ہار جاتے ہیں، ہم اسے زیادہ روتے دھوتے ہیں. اگر بچے کا کوئی چیلنج ہو تو یہ سکھانا ہے. ہمیں اس کو کریٹو سلوشن سکھانے ہیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس طرح سے کر کے دیکھو. ہمیں اس کو ون ون سکھانا ہے، کچھ ہماری مطلب کا کام ہوگا، کچھ آپ کے مطلب کا ہوگا، کسی اور کے مطلب کا ہوگا. جب تک ہم ان کو یہ نہیں سکھائیں گے تو ڈسپلن کیسے آئے گا ان میں. یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ جو جیتنا ہے نا اور جو میں کہہ رہی ہوں نا اور جو میں نے طریقہ بتایا وہی درست ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو اس ڈیزائر سے ڈیٹیچ کرنا ہوگا. اور یاد یہ رکھنا ہے کہ سیفٹی اور رسپیکٹ اپنی بھی ہونی چاہیے، دوسروں کی بھی ہونی چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں اسٹیبلش کریں گے، بچے کی بھی عزت ہے. ہمارا ہاتھ اٹھنا، ہمارا اس کو ایموشنلی ٹارنش کرنا، ایسے جملے بولنا جس سے اندر اس کے جذبات ختم ہو جائیں، بیچارہ پریشان ہو جائے، یہ درست نہیں ہے. اس کو برا بنائے بغیر اس کو سلوشنز کی طرف لے کر ہم نے جانا ہے. وہ ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات کم نہیں ہوں گی، بڑھیں گی. اور آج کی دعا، انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹی سمجھ جاؤں. لیکن ہم بچوں کو جس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ سارے معاملات کر رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات ہم بڑھا لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.